اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العلی العظیم۔ بہت ہی مبارکباد کے قابل ہیں اس پروگرام کو منعقد کرنے والے حضرات، علماء کی جماعت بھی اور عوام کا وہ طبقہ بھی جنہوں نے اپنی بزبر کوشش میں جو کچھ رہا لگا کر پروگرام کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ کسی نے مشورے سے، کسی نے پیسوں سے، کسی نے جسمانی خدمات سے۔ اللہ رب العزت تمامی حضرات کو قبول فرمائے اور عمر میں، مال میں عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرمائے۔ ماں بہنیں بھی پردے کے پیچھے موجود ہیں۔ مردوں سے زیادہ ذمہ داری ماؤں کی، امت کی، خواتین کی ہوتی ہے۔ ان کے ذمے اللہ نے جو کام رکھا ہے وہ نسلوں کا تیار کرنا رکھا ہے۔ نسلوں کو تیار کرنے میں اور نسلوں کو برباد کرنے میں جو کردار خواتین ادا کر سکتی ہیں وہ کردار مرد حضرات ادا نہیں کر سکتے۔ ان کے ذمے اللہ نے ایسا کام دیا ہے جو بظاہر مردوں کے لیے مشکل ہے۔ بچے اکثر ان کے پاس ہوتے ہیں۔ ان خواتین کو اپنی ذمہ داری کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ گھر کے کام کاج، گھر کی صفائی، بچوں کے اسکول بھیجنے کا نظام، مرد کو کاروبار پر بھیجنے کی تیاری، یہ سب ایک دنیاوی ضرورت ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد تو نسلوں کا تیار کرنا ہے، نسلوں کے ایمان کی حفاظت ہے۔ آپ دیکھیے جہاں کہیں گھر میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں خواتین جی پر لیتی ہیں کسی بات کو، عورتیں جی پر لیتی ہیں کسی بات کو، تو وہاں نسلیں الگ انداز میں تیار ہوتی ہیں۔ اور جہاں صرف وقت گزارنا، صبح سے شام ہو جانا، اپنے گھریلو کام کاج کو مقصد بنانا، نسلوں کی طرف سے بے توجہی پائی جاتی ہے، وہاں صرف وقت گزرتا ہے، نسلیں تیار نہیں ہوتی۔ نسلوں کے تیار کرنے کے لیے، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے، ان کو شرک اور کفر سے بچانے کے لیے جو خواتین کمر کستی ہیں، پھر ان کے گھر کے رہن سہن کا انداز، ان کے بول چال کا انداز سب نرالا ہوتا ہے۔ اس وقت میں مسلمانوں کو بہت سے حالات سے مقابلہ کرنا ہے اور کر رہے ہیں، اور دن بدن حالات سخت سے سخت تر بلکہ سخت ترین ہونا ہے۔ مکانوں کا ٹوٹ جانا، دکانوں کا ٹوٹ جانا، سرکاری نوکریوں کا چلے جانا، نوکری اس شرط پر دینے کا مطالبہ کرنا کہ یہ حلیہ نہیں چلے گا، یہ سب چیزیں بہت ہلکی ہیں اور یہ نقصان بہت کم ہے۔ کسی کی نوکری چلی جائے، کسی کا مکان ٹوٹ جائے، کسی کی دکان ٹوٹ جائے، یہ نقصان ضرور ہے، لیکن یہ نقصان ہلکا ہے اس کے مقابلے میں کہ ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈال۔ بچوں کے ذریعے سے اس میں شوق پیدا ہوتا ہے، بچوں کے واسطے سے دینی معلومات گھروں میں پہنچتی ہیں۔ اس کی گواہی تو آپ خود دیں گے
کہ بچے جب یہ 2.5 3 4 مہینوں میں جو بچوں نے کتابیں یاد کی ہوں گی آپ کے گھر میں، تو بہت سی وہ چیزیں جو آپ کو اب تک نہیں معلوم تھیں وہ آپ کے علم میں آئیں۔ تو اس کا صرف یہ ایک فائدہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے بچوں کے ایمان، ان کے عقائد، ان کی زندگیاں محفوظ ہوں گی، بلکہ ان بچوں کے واسطے سے ماں باپ کو بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ وہ ضروری بنیادی اسلامی معلومات ہیں جن کا معلوم ہونا، جن کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری تھا اور ہم اب تک جہالت میں تھے۔ کئی جگہوں پر ماں باپ کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ اس پروگرام کو کنٹینیو رکھا جائے، بعض لوگوں کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ اس پروگرام کو سال میں 2 مرتبہ کیا جائے۔ اللہ کا شکر احسان ہے، آپ حضرات نے محنت کی تو آج اس وقت آپ کے سامنے فائنل ایگزام میں جو بچے پہنچے ہیں 250 سے زیادہ بچے، 188 بچے، اور بچوں کی ہمت اور بچوں کے اندر جو جذبہ ہے وہ آپ خود دیکھیے، صبح 7:30 بجے سے اس ٹھنڈ کے موسم میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بچے ایسے کورے ہوتے ہیں، ہم جس رخ پر ان کو ڈالتے ہیں وہ ڈل جاتے ہیں، وہ پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے جن حضرات نے یہ محنت کی ہے، میں نے شروع میں عرض کیا بہت زیادہ مبارکباد کے قابل ہیں وہ اساتذہ بھی، اور اس پروگرام کو جن حضرات نے منعقد کیا ہے وہ بھی، اور وہ ماں باپ بھی جنہوں نے اس طرف توجہ دی اور بچوں کو دلائی اور گھروں پر نگرانی کی۔ ماشاءاللہ 9 حضرات نے، 8 لوگوں نے امتحان لیا۔ سب لوگوں کا تأثر یہ رہا کہ بچوں نے ماشاءاللہ کتاب اس طرح یاد کی تھی کہ ہمیں کمپیئر کرنا، تقابل کرنا مشکل ہو رہا تھا، نمبر دینا مشکل ہو رہا تھا۔ بچوں سے سوال پوچھے گئے، بچوں نے ماشاءاللہ فوراً جواب دیے اور برجستہ جواب دیے ہمت کے ساتھ۔ تو یہ آپ حضرات کے لیے بھی اور ہم لوگوں کے لیے بھی، امت مسلمہ کے لیے بھی مستقبل کی ایک سوغات ہیں۔ اللہ رب العزت نے جن حضرات کو اس محنت کو آگے بڑھانے میں قبول کیا ہے، اللہ رب العزت عافیت کے ساتھ بری نظر کے لگ جانے سے محفوظ کر دینے کے ساتھ اللہ رب العزت ان کو لگائے رکھیں، اور یہ سلسلہ ایسا جاری ہو علاقے میں کہ یہ سلسلہ کفر اور شرک کے سروں پر ہتھوڑا بن کر پڑے۔ یہ بظاہر بہت چھوٹی سی چیزیں نظر آتی ہیں، بچے نے ایک سوال یاد کیا اس کا جواب یاد کر لیا، ایک سوال یاد کیا اس کا جواب یاد کر لیا، لیکن میں نے عرض کیا کہ کوری سلیٹ پر لکھا ہوا ہے یہ نقش۔ جب اس کے مقابلے میں اس سے یہ کہا جائے گا کہ اللہ کے علاوہ سورج کی بھی پوجا ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ پانی کی بھی پوجا ہوتی ہے، تو یہ اس کو قبول نہیں کرے گا کہ ہمیں کمپٹیشن میں یا ہمیں مکتب میں یا ہمیں استاد نے یہ یاد کرایا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، تو یہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ ہماری نظر میں ایک سوال جواب ہے، لیکن یہ بچوں کے ذہن میں عقائد محفوظ ہو جاتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ اس لیے جو حضرات ماشاءاللہ اس مبارک کاوش میں لگے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی قبول فرمائیں۔ جس لحاظ سے جن حضرات نے تعاون کیا ہو، اللہ رب العزت ان سب کی بھی مدد فرمائیں، اور ماں بہنیں جو پردے کے پیچھے موجود ہیں ان سے بھی گزارش ہے اب تک جو اس سلسلے میں محنت کی ہے اس میں بڑھ چڑھ کر مزید فکر کریں۔ مکتب اپنے علاقے میں جو چل رہے ہیں اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے خواتین اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ بچہ غیر حاضر ہوتا ہے ماں کی سستی سے، خواتین کی سستی سے۔ آدمی اپنے کاروبار پر ہے، اس نے نظام جمع دیا، وہ اپنے کاروبار پر لگا ہوا ہے،
اور بچے مکتب کے پابند بھی ہوتے ہیں ماں کی پابندی سے. اگر ماں پابند ہو جاتی ہے اور وہ طے کر لیتی ہے کہ بچے کی غیر حاضری نہیں کرانا ہے تو وہ شادی بھی اٹینڈ کر لیتی ہے، گھر کا کوئی خاندان کا پروگرام ہوتا ہے وہ بھی اٹینڈ کر لیتی ہے، اس میں شرکت بھی کر لیتی ہے، بچے کو کرا لیتی ہے اور مکتب کی غیر حاضری نہیں ہونے دیتی. اصل مسئلہ ہے عورتوں کی ہمت کا. اس لیے ماں بہنوں سے بہت ادب سے گزارش ہے کہ وہ مکتب کے نظام کو مضبوط کرنے کی مزید کوشش کریں. اللہ رب العزت تمام کی محنتوں کو قبول فرمائیں. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ ہمارے مہمان مکرم مولوی اسامہ